اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلة معرضون ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون۔ لوگوں کے لیے ان کے حساب قریب آ گیا جب کہ وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ اقتربا قریب ہو گیا، للناس لوگوں کے لیے کیا قریب ہو گیا؟ حسابہم ان کا حساب۔ یہ ہمارے اسلامی عقائد کا اہم ترین عقیدہ ہے کہ ہمارے اعمال کا حساب کتاب ہوگا۔ ہمارے اعمال ثبت ہو رہے ہیں، خود عمل ثبت ہو رہا ہے۔ کل قیامت کے دن ہم اپنے عمل کا خود مشاہدہ کریں گے، خود عمل کا مشاہدہ کریں گے۔ لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائے۔ خود عمل سامنے آئے گا، حساب کتاب ہوگا، ایک ایک چیز کا حساب ہوگا۔ آپ جو دنیا میں کرتے دھرتے ہیں، آپ کا قیام و قعود ہے، نشست و برخاست ہے، رفت و آمد ہے، آپ کے حساب سے جو صادر ہونے والے کلمات ہیں، آپ کا دوسروں کے ساتھ رویہ، یہ سب جو ہے وہ اس کا کل حساب ہوگا، جواب دینا ہوگا۔ ہر چیز کا جواب دینا ہوتا ہے، حساب ہوگا۔ آپ مال جو کماتے ہیں، اگر مال حلال ہے تو اس میں حساب ہے، اس میں بھی حساب ہے۔ اگر مال حرام ہے تو اس میں عذاب ہے۔ فی حلالہا حساب وفی حرامہا عقاب، حساب دینا ہوتا ہے۔ ایک فرمان ہے حضرت علی علیہ السلام کا، اتقوا اللہ فی عبادہ و بلادہ۔ روایت میں ہے اللہ کے ساتھ اللہ کے غضب سے بچو، اتقوا اللہ، بچاؤ اپنے آپ کو، اللہ کے غضب سے بچاؤ۔ فی عبادہ و بلادہ، اپنے بندوں کے بارے میں، اللہ کے بندوں کے بارے میں، کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ تیرا کیا رویہ رہا، اس کا بھی۔ فَإِنَّكُمْ تُسْأَلُونَ حَتَّى عَنِ الْبِقَاعِ وَالْبَهَائِمِ، عباد و بلاد دونوں کے بارے میں تقویٰ کرو۔ بلاد کے بارے میں تقویٰ کیا ہے؟ کل قیامت کے دن تم سے حساب ہوگا، حَتَّى عَنِ الْبِقَاعِ وَالْبَهَائِمِ، زمین کے ٹکڑوں اور مویشیوں کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ یہ زمین کا ٹکڑا جو ہے، اس کا آباد کرنا آپ کے لیے ممکن تھا؟ کیوں نہیں آباد کیا؟ رزق کو اللہ تعالیٰ فضل خدا کہتے ہیں نا، فضل اللہ تعالیٰ کے فضل کو کیوں نہیں حاصل کیا تم نے اس زمین سے؟ اللہ نے بلا وجہ اس زمین کے اندر رویدگی رکھی تھی، اس زمین کے اندر اتنے طاقت بلا وجہ، بلا سبب، بلا حکمت رکھی تھی کہ تو اس کو معطل اور بیکار جو ہے وہ پڑے رہنے دے، فائدہ نہ اٹھائیں۔ حساب ہوگا، پوچھا جائے گا تمہارے پاس زمین تھی، کیوں نہیں آباد کی، فائدہ کیوں نہیں اٹھایا؟ والبہائم، مال مویشی کیوں نہیں پالا، ان سے صحیح فائدہ کیوں نہیں اٹھایا؟ حساب ہوگا، قیامت کے دن ہر چیز کا حساب ہوگا۔ ہمارے لیے حکم ہے، حاسبوا انفسکم من قبل ان تحاسبوا۔ دنیا میں مومن کو چاہے ہر دن اپنا محاسبہ کرے کہ آج میں نے کیا کیا، آج مجھ سے کیا نیکی صادر ہوئی، آج مجھ سے کوئی گناہ صادر ہوا، کیا نہیں ہوا۔ محاسبہ کرو اپنا، ہر دن کے آخر میں اپنا اس دن کا محاسبہ کرو
کہ آج کا دن جو ہے میں نے کیسے گزارا، کون سی نیکی بجا لایا، کون سی کوتاہی مجھ سے سرزد ہوئی، کون سا گناہ سرزد ہوا۔ محاسبہ کرو اپنا، من قبل ان تحاسبوا، قیامت کے دن آنے والا جو حساب ہے اس سے پہلے اپنا حساب دنیا میں کرو تو کل قیامت کے دن کا حساب آسان ہو جائے گا۔ قیامت کے دن حساب کتاب کے لیے اللہ کے سامنے جب انسان کھڑا ہوتا ہے تو یہ بات آپ کو کئی بار میں نے بتا دیا کہ یہ کائنات، موجودہ کائنات جو ہے لپیٹ لیا جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اسرافیل کے سور پھونکنے سے یہ سارے کائنات جو ہے لپیٹ لی جائے گی، ختم، ایک نئی کائنات وجود میں آ جائے گی۔ اس کائنات کا قانون زیست یہاں اس کائنات کی طرح نہیں ہوگا۔ وہاں پر جب ہم حساب کے لیے کھڑے ہوں گے، حساب لیا جا رہا ہوگا تو ہر چیز سامنے آ جائے گی، سب کے سامنے آ جائے گی، سب کے سامنے آ جائے گی، اور رسوا ہوگا اس وقت۔ یوم تبلی السرائر، وہ دن ایسا دن ہے جس میں بید اور راز جو ہے وہ فاش ہو جاتے ہیں، راز فاش ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں ہم جو ہے اپنے آپ کو بہت متقی پرہیزگار جو ہے وہ ثابت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے، پردہ پوشی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا میں رسوا نہیں کرتا، تو ہم دعا کرتے ہیں نا آخرت میں بھی ہم کو رسوا نہ کر۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، مجھے رسوا نہ کر جب لوگ مبعوث ہوں۔ وَلَا تَفْضَحْنِي بَيْنَ يَدَيْ أَوْلِيَائِكَ، امام زین العابدین کی دعاؤں میں ہے کہ مجھے اپنے اولیاء کے درمیان میں رسوا نہ کر۔ اولیاء کے درمیان میں رسوا کیا ہے؟ باقی اولیاء کا درجہ بلند ہو، میرا درجہ بلند نہ ہو، اس کو رسوائی سمجھتے ہیں۔ وہاں پر انسان کا راز فاش ہو جائے گا اور رسوا ہو جائے گا حساب گاہ میں، اللہ کے سامنے حساب دیتے ہوئے۔ حساب خود اللہ تعالیٰ لینا ہوتا ہے، حساب کون لے گا وہاں؟ خود اللہ۔ اور ہم کو خود اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ ہی کو حساب دینا ہے، کسی اور کو نہیں، اللہ ہی خود حساب لے گا۔ ایک شخص امام کی خدمت میں آتا ہے اور وہ پوچھتا ہے امام سے کہ قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ لے گا۔ سائل نے کہا خود اللہ لے گا؟ فرمایا ہاں خود اللہ لے گا۔ پھر وہ خوش ہو گئے، وہ بندہ کہا ٹھیک ہے، پھر کوئی خاص غم نہیں، اللہ خود حساب لے گا تو وہ تو ارحم الراحمین ہے۔ یہ حسن ظن اللہ تعالیٰ کے ساتھ دیکھو، بہت خوبصورت بات ہے۔ اللہ خود حساب لے گا تو پھر وہ تو ارحم الراحمین ہے، مجھے کوئی خاص پریشانی نہیں۔ اللہ کے سامنے جاتے ہوئے مجھے اتنا ڈر نہیں لگے گا، اس لیے کہ وہ بہت مہربان ذات ہے، ٹھیک ہے، درست ہے، اس کا یہ موقف خوبصورت ہے۔ اس لیے احادیث میں ہے کہ ان اللہ عند حسن ظن عبدہ، اللہ اپنے بندے کے حسن ظن کے پاس ہے، ان خیرا فخیرا و ان شرا فشرا، اچھا گمان ہے تو اچھا، برا گمان ہے تو برا۔ حسن ظن رکھنا بہت بڑی بات ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات ہے قابل توجہ، وہ قابل توجہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو واجب قرار دیا، خود اپنے اوپر، اللہ کے اوپر کوئی اور نہیں ہے کوئی واجب کرنے والا، اللہ پر کوئی چیز پابندی لگانے والا، واجب کر دیا اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو واجب کر دینا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ صحیح ہے، لیکن عبد میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے لیے اہلیت ہونا ہوتا ہے نا، اس کا اہلیت ثابت ہو تو پھر خدا اس کے لیے ارحم الراحمین ہے۔ اصلاً سرے سے اہلیت نہیں ہے،
وہ اللہ کے رحمت کے لیے اس کے پاس ظرف نہیں، اصل میں نہیں، اہل قابلیت نہیں، پھر تو اللہ تعالیٰ کا ارحم الراحمین ہونا اس کے لیے فائدہ مند نہیں۔ خود خدا کے سامنے حساب کے لیے ہم نے جانا، خود اللہ تعالیٰ ہم سے حساب لے گا۔ بات یہ ہے کہ حساب میں انسان کے راز فاش ہوتے ہیں، رسوائی ہوتی ہے، تمام اعمال سامنے آتے ہیں سب کے سامنے۔ ہماری دعاؤں میں ہے وَلَا تَفْضَحْنِي عَلَىٰ رُؤُوسِ الْأَشْهَادِ، سر عام مجھے رسوا نہ کر، یہ دعاؤں میں ہے، سر عام مجھے رسوا نہ کر حساب لیتے ہوئے۔ اس آیہ مجیدہ میں فرمایا اقترب للناس حسابہم، لوگوں کے حساب، لوگوں کے لیے حساب نزدیک ہو گیا۔ چلیے، حساب نزدیک ہو گیا، یہ نہیں فرمایا حساب کا دن نزدیک ہو گیا، حساب کا وقت نزدیک ہو گیا۔ ہم تو دن اور وقت میں سمجھ سکتے ہیں، زمانی ہے ہم لوگ، تو ہم کوئی بھی واقعہ، کوئی بھی حادثہ زمانے کے اندر سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے ہم لوگ روز حساب، یوم حساب، یوم الحساب بھی ہے قرآن مجید میں ہے، یوم کا لفظ بھی ہے، یہ ہمارے زمانے کے مطابق ہے، لیکن یہاں وقت اور یوم کا لفظ نہیں ہے، کہا خود حساب نزدیک ہو گیا۔ کیا بات ہے، یہاں حساب کیسے نزدیک ہو گیا؟ ابھی پتہ نہیں قیامت کب قائم ہوگی۔ اس کائنات کی ابھی عمر بہت لمبی ہے، ہو سکتی ہے بہت لمبی عمر ہے اس کائنات کی، ہو سکتی ہے بہت لمبی عمر ہو۔ کب ہوگی قیامت برپا؟ پہلے سور اور دوسرے سور کے درمیان میں جو فاصلہ ہوگا، وہ وقت ہوگا، وہ کسی کے حد تصور سے بھی زیادہ ہے، روایات میں ہے، بڑا فاصلہ ہوگا۔ کیسے ہو گیا اقترب؟ نزدیک کیسے ہو گیا؟ بہت وقت ہے، ابھی بہت دیر ہے۔ جواب یہ ہے کہ آپ زمانی ہیں، آپ زمانے کے اندر رہتے ہیں، آپ اس بات کے عادی ہیں، ہر بات زمانے کے اندر سمجھ لیں، زمانے کے اندر سمجھ سکتے ہیں آپ۔ یہاں یہ جو بات ہو رہی ہے قیامت کی، یہاں کوئی زمانہ ومانہ جو ہے وہ نہیں ہوگا، وہ اس عالم کا نظام اور ہوگا، اس عالم کے نظام کی طرح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دونوں سور کے درمیان میں بڑا وقفہ ہوگا، لیکن زمانہ ہی نہیں ہے، وہاں کا زمانہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، جب زمانی نہیں ہے تو انسان جب ادھر سے فوت ہو جاتا ہے، دوسرے لمحے میں قیامت برپا ہو گئی، حساب کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حدیث میں ہے جو مر جاتا ہے تو اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ، تو میں سے کوئی مر جاتا ہے تو اس کی قیامت تو برپا ہو گئی، مرتے ہی فوراً۔ کیا بات ہے، یعنی مرنے کے وقت سے لے کر قیامت تک کا وقفہ زمانی نہیں ہے۔ ادھر زمانی والوں کے لیے اربوں سال ہو چکے ہوں گے، جو زمانی ہے ان کے لیے۔ جو زمانی نہیں ہے اس کے لیے دوسرے لمحے میں قیامت برپا ہو گئی۔ فقط قامت قیامت، مرتے ہی فوراً قیامت برپا ہو گئی دوسرے لمحے میں۔ پھر ایک سوال آتا ہے کہ جی مرتے ہی فوراً دوسرے لمحے میں قیامت برپا ہو گئی، تو حیات برزخی نہیں ہے؟ جواب یہ ہے، حیات برزخی کے بارے میں دو موقف ہے۔ ایک موقف یہ ہے سب کے لیے حیات برزخی ہے، لیکن وہ حیات برزخی زمانی نہیں ہے، ابھی آپ کو بتایا زمانی نہیں ہے، وہاں آپ کو دیر ویر نہیں لگے۔ دوسرا یہ ہے کہ حیات برزخی سب کے لیے نہیں ہے، بڑے بڑے جو خدا کے اولیاء اللہ ہے، شہداء ہیں، ان کے لیے حیات برزخی ہے، اور بڑے بڑے مجرموں کے لیے بھی حیات برزخی ہے۔ درمیان میں جو لوگ ہیں ان کے لیے حیات برزخی نہیں ہے، ادھر مر گیا اور ادھر قیامت قائم ہو گئی۔ وہ کہیں گے من بعثنا من مرقدنا، ہماری خوابگاہ سے ہم کو کس نے اٹھایا؟ مرقد کہیں گے قبر کو، مرقد
خوابگاہ، خوابگاہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ عالم خواب میں تھے اور اس میں نہیں تھا، حیات کسی حیات میں۔ لہٰذا اقترب للناس، لوگوں کے لیے حساب کا وقت، ہم تو وقت کہتے ہیں، حساب نزدیک آ گیا، اللہ کے سامنے حساب دینے کے لیے بس ہی جانے والا ہے جی، چند دن گزاریں گے اور وہاں پہنچنے کے بعد آپ کے لیے بتایا نا، ادھر ان میں سے جو زیادہ سمجھدار آدمی تھا اس نے کہا کہ ہم ایک دن گزار آئے ہیں، ایک دن جی ہم نے گزارا ہے دنیا کی زندگی۔ اس وجہ سے اقتربا بالکل درست ہے۔ آپ اپنے زمانی تصور سے اقتربا لیں گے تو پھر سوالات آتے ہیں، زمانی نہیں ہے یہاں پر۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں، وہ حساب کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ وہ ایسا لگتا ہے لوگوں سے کہ اصلاً کوئی حساب کتاب نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی محاسبہ نہیں ہوگا، سوال نہیں ہوگا اس میرے عمل کے اوپر، غفلت میں متوجہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے اس حساب دینے کے لیے آمادہ نہیں ہے، معرضون، حساب کے لیے تیار نہیں ہے، منہ پھیرے ہوئے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسا کہ حساب دینا نہیں ہے۔ غفلت میں ہے لوگ، متوجہ نہیں ہے لوگ۔ کیوں غفلت میں؟ ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون، ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو بھی تازہ نصیحت آتی ہے یہ لوگ اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے نصیحت آتی ہے، تذکر آتا ہے، یاد دہانی ہوتی ہے، لیکن اس یاد دہانی کو وہ کیسے سنتے ہیں؟ کھیلتے، یستمعون، سنتے ہیں، آواز ان کے کانوں تک جو ہے وہ ٹکراتی ہیں، اور وہ جو ہے لہر جو ہے وہ اس تک دماغوں تک بھی جاتی ہیں، لیکن وہ اس پر غور کرنے اور اس کو سمجھنے کے لیے حاضر آمادہ نہیں ہے۔ آپ کو بتایا تھا ہم نے روح کے بارے میں، روح کے بارے میں ہم نے مباحث بیان کیے پہلے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، اس آیت کی تشریح میں آپ کو مفصل بتایا روح کے بارے میں۔ وہاں ہم نے ذکر کیا تھا تجرد روح مجرد ہے، جسم مادی ہے، روح غیر مادی ہے، لیکن آپس میں ربط ہے۔ جب تک یہ روح اس جسم کے قالب کے اندر ہوتی ہے اس وقت یہ روح جو ہے وہ حواس کے ذریعے باتوں کو سمجھ سکتی ہے، حواس کے ذریعے۔ حواس نہیں ہے تو باتوں کو نہیں سمجھ سکتی براہ راست، کیونکہ وہ اس جسم کے اندر ہے۔ جسم کے اندر ہے تو پھر جسم کے ساتھ اس کو کام کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ آنکھوں سے نظر آتا ہے تو اس کو سمجھ میں آتی ہے، کانوں سے آواز سنائی دیتی ہے تو پھر اس کو سمجھ میں آتی ہے، روح کو، ٹھیک ہے۔ بشرطے کہ روح متوجہ ہو۔ یہ جو آواز کانوں سے ٹکرا کر کے دماغ تک جاتی ہیں، آواز جاتی ہیں، اس کا سننے والا کون ہے؟ سننے والا روح ہے جی، اصل سننے والا روح ہے۔ یہ جو آپ طبی حوالوں سے تشریح کرتے ہیں کہ یہاں پر پردے ہوتے ہیں، آواز جو ہے وہ ان پردوں کے ساتھ ٹکراتی ہے تو اس پردے میں تھوڑی سی لرزش آتی ہے، وہ لرزش اعصاب کی طرف منتقل ہوتی ہے اور اعصاب دماغ تک پہنچا دیتی ہے، من عن وہی آواز، اور دماغ تک جو ہے وہ ساری چیزیں پہنچ گئی۔ سننا کس نے تھا؟ سمجھنا کس نے تھا؟ روح نے سمجھنا تھا، دماغ کے ذریعے سمجھنا تھا، دماغ تک بات پہنچ گئی،
سارا کام ہو گیا، فزیکل سارا کام 100% صحیح ہو گیا، لیکن اس کو سمجھ میں کچھ نہیں ہے، بات نہیں سمجھ سکتے۔ کیوں؟ وہم یلعبون، کھیل کود میں لگے ہوئے، ایسا آواز ٹکرا کر کے کانوں سے دماغ تک جاتی ہے اور اس کے دماغ کے سیل کو ٹچ کرتی، اس کے باوجود وہ جس نے سمجھنا تھا، جس نے سننا تھا، وہ ادھر وہم یلعبون، وہ کھیل کود میں ادھر مصروف ہے، تالیاں بجا رہے ہیں، اور آپ کے بھائی صاحب بھائی صاحب بھائی صاحب بھائی صاحب اس کی آواز پاس بیٹھے ہوئے، آپ بھائی صاحب 100 مرتبہ کہیں وہ نہیں سنیں گے، وہ اس کے جس نے سننا تھا وہ ادھر مصروف ہے۔ ٹھیک ہے، روح تجرد روح میں ہم نے دلیل کے طور پر اس بات کو بیان کیا تھا، جو آپ کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ یہاں الا استمعوه وهم يلعبون، سنتے تو ہیں ہاں جی، لیکن سمجھتے نہیں ہیں، یہ سنتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں۔ سننا کیا ہوتا ہے؟ کانوں تک، کانوں سے دماغ تک جو ہے وہ قوہ سماعت کے سیل کو آواز کا ٹچ کرنا، یہ سماعت ہے، وہ ہو گیا۔ لیکن سمجھنے والی یہ روح ہے، روح ادھر کھیل کود میں عبثکاریوں میں مصروف ہے، اس لیے کہ یہ اس کے سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بھی ما یاتیہم من ذکر من ربہم، ان کے رب کی طرف سے کوئی بھی نصیحت، کوئی بھی تذکر، نصیحت آ جاتی ہے، محدث تازہ، ایک الا استمعوه وهم یلعبون، وہ سنتے ہیں کھیلتے ہوئے، صرف سنتے ہیں، سمجھتے نہیں، متوجہ نہیں ہوتے، اس مطلب کو لیتے نہیں، اس لیے وہ لوگ غفلت میں ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ دنیا کے چھوٹے موٹے مسائل میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں، اور ایک دن کا مسئلہ ہوتا ہے، 2 دن کا مسئلہ ہوتا ہے، بہت اہمیت دیتے ہیں ہم اس کو، زبردست اہمیت دیتے ہیں، اور اس میں ہم مشغول رہتے ہیں۔ اس لیے یہ جو ذکر ہے، نصیحت ہے، اس کا ہم پر اثر نہیں ہوتا، نصیحتیں اثر نہیں کرتی، اس لیے ہم ادھر چھوٹے چھوٹے ایک دن کے مسئلے میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں، ایک دن کے مسئلے، صرف آج کا مسئلہ، کل کا بھی نہیں، اس میں ہم الجھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، لاہیۃ قلوبہم وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، ان کے دل لہویات میں مصروف ہوتے ہیں، لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل لہویات میں مصروف ہوتے ہیں، اور ظالم آپس کی سرگوشیاں چھپاتے ہیں کہ یہ شخص بھی تم جیسا بشر ہے، تو کیا تم لوگ دانستہ طور پر جادو کے چکر میں آتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، نظر بھی آتا ہے، پتہ چل رہا ہے تم کو، اور پھر بھی اس کے چکر میں آتا ہے، اس جادو کے۔ یہاں پر انسان کیوں متوجہ نہیں ہے، اس کی وجہ اور سبب بتایا جا رہا ہے کہ ان کے دل جو ہے وہ لہویات میں مصروف ہیں۔ قرآن مجید لفظ قلب استعمال کرتا ہے روح کے لیے، حتیٰ کہ بعض مفسرین کہتے ہیں لفظ قلب استعمال کرتا ہے قرآن روح کے لیے بھی نہیں، بلکہ اس مرکزی طاقت کے لیے استعمال کرتا ہے کہ روح بھی اس طاقت کا مال ہے، یہ اس کو قرآن قلب کہتا ہے۔ قلب لشکر کہتے ہیں، لشکر کا جو مضبوط درمیانی حصہ ہوتا ہے، جو اگر میمنہ اور میسرہ میں نے شکست کھایا تو قلب لشکر کو شکست نہیں کھانا ہوتا ہے، اور علم جو ہے وہ قلب لشکر کے پاس ہوتا ہے۔ تو یہاں سے قلب سے مراد یہ گوشت کا ٹکڑا جو پمپنگ کرتا ہے خون،
یہ نہیں ہے، اس کو بھی قلب کہتے ہیں۔ اس کو قلب اس لیے کہتے ہیں، اس کو انسان کو زندہ رکھنے میں مرکزی کردار ہے، حاصل ہے اس کو، اس لیے اس کو قلب کہتے ہیں۔ لیکن جس قلب کی طرف جو ہے وہ قرآن اشارہ کرتا ہے، وہ یہ پمپ کرنے والا صنوبری شکل کے گوشت کا ٹکڑا نہیں ہے۔ لاہیۃً قلوبہم، ان کی توجہ جو ہے وہ ہٹی ہوئی ہے۔ وَأَسَرُّوا الَّذِينَ ظَلَمُوا النَّجْوَىٰ، اس طرح ہے عبارت۔ وَأَسَرُّوا الَّذِينَ ظَلَمُوا، الَّذِينَ ظَلَمُوا مؤخر ہے، وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ مقدم ہے۔ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ الَّذِينَ ظَلَمُوا، وَأَسَرُّوا الَّذِينَ ظَلَمُوا النَّجْوَىٰ، جن لوگوں نے ظلم کیا، اپنے ساتھ ظلم کیا ہے، ان لوگوں نے سرگوشی کو چھپایا ہے۔ نجوا سرگوشی کو کہتے ہیں۔ سرگوشی کہتے اس کو ہے جو چھپ کر کے آہستہ بات کریں، دوسرے لوگ ان کو سنائی نہ دیں، اس کو نجوا کہتے ہیں۔ سرگوشی اس کو کہتے ہیں جو دوسرے لوگ نہ سنیں۔ اسرو کہنے کی ضرورت اس لیے کہ اس کو تاکید کے طور پر اسرو کہا ہے، ورنہ نجوا ہوتا ہی اسرو ہے۔ تاکید کے لیے یہ فرمایا ہے، وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالم لوگوں نے اپنے سرگوشی کو چھپا رکھا ہے۔ سرگوشی میں کیا کہتے ہیں ایک دوسرے سے کہ وہ کس سے چھپاتا ہے؟ اللہ سے چھپاتا ہے۔ کس سے چھپاتا ہے؟ وہ کہتے ہیں هَلْ هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، یہ تم جیسا بشر نہیں ہے۔ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ، کیا اس سحر کو چکر میں پڑتے ہو، وَأَنْتُمْ تبصرون، جبکہ تم کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جادو ہے، یہ جادو ہے، اس کے باوجود تم اس کے چکر میں آتے ہو۔ یہ قرآن مجید میں بارہا ذکر ہوا ہے، تمام انبیاء کے لیے ان کی امت نے یہی کہا۔ منکرین تکذیبی عناصر کا ہمیشہ یہی موقف تھا کہ یہ تم جیسا بشر ہے، اور اس کے اوپر وحی نازل ہے، یا اللہ کی طرف سے یہ نمائندہ، بشر اللہ کی طرف سے نمائندہ نہیں ہو سکتا۔ مشرکین کا موقف ہمیشہ یہی ہے، پوری تاریخ میں ان کا یہ موقف ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی نمائندہ بشر نہیں آ سکتا۔ اگر آ جاتا تو کوئی فرشتہ نمائندہ آتا، فرشتہ بھی نہیں آیا، لہٰذا اللہ نمائندہ نہیں بھیجتا۔ ٹھیک ہے، یہ مشرکین کا موقف ہے۔ عجب مشرکین کے موقف کے اوپر کوئی سند، کوئی دلیل نہیں ہوتی نا، کہ ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ تم جو کہتے ہو کہ یہ فرشتے جو ہے وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تم کو کس نے کہا؟ فرشتے جو ہے اللہ کی طرف سے آیا نہیں، بشر جو ہے وہ اللہ کی طرف سے نمائندہ ہو نہیں سکتا، تم پر بھی کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، تمہارا اللہ سے کوئی رابطہ نہیں ہے، تم کو کیسے پتہ چلا یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں؟ کہتے ہیں ہمارے باپ دادا نے یہ کرتے ہمیں۔ ان کے پاس باپ دادا کی اندھی تقلید کے علاوہ کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ کہتے یہ بشر جو ہے وہ رسول نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ آیت کی تشریح میں کچھ جو باتیں باقی ہے وہ آئندہ انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔